خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے، کیونکہ اللہ نوع اور جنس سے پاک ہے اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہو۔ اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا، اور ضرور ان میں ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ پسند کرتا، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں، اور ایسی صورت میں کائنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے۔ اور آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ کریم ان شرکیہ باتوں سے کہ اس کے لیے کوئی شریک ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے، ان شرکیہ باتوں سے اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔